ویلکم بیک. فلڈ سے جو ڈیوسٹیشن جو تباہی ہوئی ہے اس کے بعد ملک کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے اور جمال لغاری صاحب ویری کوئکلی آپ کی نظر میں ان کا سلوشن کیا ہے؟ سلوشن اس کا بہت سمپل ہے اور سلوشن یہ ہے کہ پوری کی پوری قوم جذبہ ایثار سے جو سرشار ہے وہ فوری طور پہ نکل آئے. جو ڈاکٹرز ہیں جو رضاکار ڈاکٹرز ہیں وہ نکل کے جو جہاں تک پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچنے کی کرے اور وہاں پہ ریلیف پہنچائے. پتہ تو یہ سب کو لیکن نکل نہیں رہے لوگ. اسی لیے نہیں نکل رہے کہ میڈیا ان کی آگاہی نہیں کر رہی. میڈیا ان کو نہیں بتا رہی کہ کون کون سے وہ علاقے ہیں جہاں پہ ان کی زیادہ ضرورت ہے. جب میڈیا ان کو وہ بتانا شروع ہوگی وہ سیدھا ادھر ہی پہنچیں گے. اور یہ ساروں کو پتا ہے کون کام کر رہا ہے, کون اپنی تصویریں کھنچوا رہا ہے اور کون صرف بڑکے مار رہا ہے. اور سارا قصور اس کا مطلب میڈیا کا ہے؟ نہیں, میڈیا کا تو نہیں ہے. میں تو صرف کہہ رہا ہوں کہ میڈیا ایڈوکیسی کا کام میڈیا کو کرنا چاہیے. حسن عباس صاحب دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ ابھی تو یہ جو سچویشن ہے اس میں ہم اچانک میراکلسلی چینج نہیں کر سکتے, لیکن ایک سال بعد فوڈ انسیکیورٹی کیا ہوگی. آپ کو اس کو ایز این اپرچونٹی لیں اور آئی وڈ سجیسٹ 3 things. پہلی بات, اس ایک سال کے لیے جب آپ اتنا بڑا کرائسس ہے, اسٹاپ بائنگ اینی ویپنس. نمبر 2, اسٹاپ انٹرنیشنل وزٹس آف آل سارٹس, پولیٹیکل لیڈر ہوں چاہے ڈپلومیٹ. میں اس وقت آپ کو بتاؤں 70 بیوروکریٹ آپ کا باہر جو کورسز پہ جا رہا ہے, وزٹس کرنے جا رہا ہے. تیسری بات, جو لیڈرشپ ہے یہ فنڈ ڈسپرسمنٹ کی, وہ پرائیویٹ سیکٹر کی لیڈرشپ دیں. آپ فخر الدین جی ابراہیم کو لائیں, ستار ایدھی کو لائیں, جن کی عزت ہے اس ملک کے اندر, انہیں کہیں کہ they will hold everyone accountable. تب پیسے بھی آئیں گے اور آپ کی ٹرانسپیرنسی بھی ہوگی. بہت امپورٹنٹ سجیشن ہے. نصیر بھٹا صاحب, آپ کی نظر میں امیڈیٹلی کیا سولوشنز دیے جا سکتے ہیں؟ ارشد, پریکٹیکل بات تو یہ ہے کہ جو میاں صاحب نے 4 دن پہلے پرائم منسٹر سے ملاقات کی ہے, وہاں پہ انہوں نے ایک آئیڈیا دیا ہے کہ اس طرح کا ایک کمیشن بن جائے تو اس کے بعد ایک کریڈیبلٹی گیپ جو تھا وہ بھی ختم ہو جائے, لوگ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیں, فورن ڈونرز جو ہیں وہ پیسے دینا شروع کر دیں, اس کے بعد اس کی ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ پراپرلی ہونی شروع ہو جائے. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے طور پہ بھی اتنے پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں اور اتنی ہمت ہے, اتنی کوشش ہے. آج میاں محمد نواز شریف نے لوگوں سے ہاتھ کھڑے کر کے پارلیمنٹیرین سے حلف لیا ہے کہ بھئی جیسا حلف میں نے تمہارے سے لیا تھا فار دی ریسٹوریشن آف جوڈیشری, اسی طرح کا حلف ایک دفعہ پھر قوم کو ضرورت ہے دینے کی, تاکہ ان کا ایک اعتماد بڑھے. اور آج یہ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ اعتماد کر رہے ہیں. حلف دینے سے کوئی فرق پڑے گا؟ حلف دینے سے یہ فرق پڑے گا کہ ہماری جو کمٹمنٹ ہے ٹوورڈز دی اچیومنٹ آف دی گول وہ ایک تو ثابت ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طریقے کے ساتھ اس وقت مشینری جو ہے اس کو ہم نے ان آپریشن کیا ہے, عوام کے نمائندے وہ تو ویسے ہی آپ کا فرض ہے. نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بڑے جذبے کی ضرورت ہے. پوری قوم کو اس وقت ابھارنے کی ضرورت ہے. سارے لوگ باہر نکلیں. اور بالکل یہ بات درست ہے کہ ہماری قوم کے اندر اللہ کا شکر ہے جذبہ موجود ہے. بالکل. نصیر بھٹا صاحب, حسن عباس صاحب, سینیٹر جمال لغاری, آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. بہت بڑا چیلنج ہے, لوگوں میں جذبہ بھی ہے لیکن ایک عدم اعتماد کی فضا بھی قائم ہے جس کو کہ ریموو کرنا ہے. ایک میں میڈیا کی ایڈوکیسی کا رول بھی آئے گا. لیکن حسن عباس صاحب نے 3 بہت اچھے سجیشن دیے کہ ہمیں شاید ویپنز اگلے سال تک کے لیے شاید نہیں خریدنے چاہیے. جو انٹرنیشنل وزٹس ہے اس کو ہمیں ریویو کرنا چاہیے. جو بیوروکریٹس ٹریننگز وغیرہ کے مشنز ہیں اس کو بھی ریویو کرنا چاہیے. اور شاید پرائیویٹ لیڈرشپ کو ایمرج کرنا پڑے گا تاکہ وہ ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ٹرسٹ گیپ ہے, اس کو برج کیا جا سکے. ناظرین, آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. آپ ہمیں اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں reporter@donnews.tv پہ, یا ڈان ٹی وی رپورٹر کو جوائن کر سکتے ہیں فیس بک, ٹویٹر اور اسکائپ پہ. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.